بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج کل تراویح کی رکعت پہ کافی کنفیوژن ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تراویح کی رکعت 8 ہیں، جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 20 رکعت ہیں۔ اس سلسلے میں یہ شارٹ کلپ آپ حضرات کی پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے جو حضرات 8 رکعت تراویح کی دلیل پیش کرتے ہیں، میں اس حدیث کو پڑھوں گا اور اس کا جواب دوں گا اور اس پہ چند اعتراضات کروں گا، اور اس کے بعد 20 رکعت تراویح کے جو دلائل ہیں مختصر وہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، کچھ نہ پوچھو کہ یہ کتنی حسین اور کتنی طویل ہوتی تھیں۔ پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے، کچھ نہ پوچھو کہ کتنی حسین اور کتنی طویل ہوتی تھیں، اور پھر آپ علیہ السلام 3 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو وہ حضرات کوٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ تراویح کی رکعت 8 رکعت ہیں۔ اب اس پر میں کچھ اعتراضات پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ حدیث کے الفاظ دیکھیں تو اس میں یہ الفاظ ملتے ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، کہ حضور علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس جملے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ حدیث تراویح کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ تراویح تو صرف رمضان کے مہینے میں پڑھی جاتی ہے اور باقی 11 مہینوں میں تو تراویح کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس حدیث میں جو نماز کا ذکر آیا ہے اس سے مراد صلاۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز ہے، جو حضور علیہ السلام رمضان کے مہینے میں بھی 8 رکعت پڑھا کرتے تھے اور رمضان کے علاوہ بھی 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے اکثر محدثین نے اس حدیث کو تہجد اور قیام اللیل کے باب میں ذکر کیا ہے۔ یہ پہلا اعتراض۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک سلام سے 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور جبکہ تراویح تو ایک سلام کے ساتھ 2 کر کے پڑھی جاتی ہے۔ یہ دوسرا اعتراض۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام 3 وتر سو کر اٹھنے کے بعد رات کے آخری حصے میں پڑھا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان 8 رکعتوں سے تہجد کی نماز مراد ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ وتروں کو تہجد کے بعد رات کے آخری حصہ میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ اس پہ تیسرا اعتراض ہے۔ اس کے بعد چوتھا اعتراض جو کافی مضبوط اعتراض ہے، پہلے اعتراضات بھی مضبوط ہیں، یہ سب سے مضبوط اعتراض ہے میرے خیال میں، وہ یہ ہے کہ اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو حضرت عائشہ نے روایت کیا، اور حضرت عائشہ اس دنیا سے 58 ہجری میں فوت ہوتی ہیں، جب آپ کی عمر 65 سال تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھی اور جماعت کے ساتھ پڑھی، تو وہ نماز مسجد نبوی میں پڑھا کرتے تھے، اور مسجد نبوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کے بالکل ساتھ تھی۔ اگر آپ اپنے کمرے میں بیٹھتی اور اپنی کھڑکی کھولتی تو آپ کو سامنے مسجد نبوی نظر آتی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھی اور صحابہ نے بھی سب اکٹھے ہو کے پڑھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کمرے کے اندر موجود ہوتی تھیں اور وہ یہ سب کچھ دیکھا کرتی تھیں، اور اس پورے عرصے میں ایک دفعہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی صحابی پہ کوئی تنقید نہیں کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ کوئی تنقید نہیں کی، اور یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی تو 8 رکعت پڑھا کرتے تھے اور تم نے 20 رکعت کیوں پڑھنی شروع کر دی۔ اور یہ بات بڑی اہم بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد، اس پورے معاملے کے بعد 42 سال تک زندہ رہتی ہیں، 42 ایئرز، تقریباً 42 سال تک زندہ رہتی ہیں، اور اس 42 سال میں ایک دفعہ بھی انہوں نے اس پہ اعتراض نہیں کیا۔ حالانکہ بخاری کی حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد،
یہ بخاری کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو بھی حضرت عائشہ نے ہی روایت کیا ہے کہ جو شخص ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالے جو دین میں نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ کے سامنے ایک بدعت ہو رہی ہو، ایک نیا کام ہو رہا ہو جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، اور حضرت عائشہ 42 سال تک اس پر کوئی بھی اعتراض نہ کریں، اور کسی ایک صحابی نے بھی اس پہ کوئی اعتراض نہ کیا، تمام صحابہ موجود تھے، خلفائے راشدین موجود تھے، انہوں نے اس پہ ایک دفعہ بھی اعتراض نہیں کیا، جبکہ صحابہ کا ایمان تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ دین میں تھوڑی سی کمی آتی یا دین میں تھوڑی سی زیادتی آتی تو وہ فوراً اٹھ کر بولا کرتے تھے۔ یہ اس پہ چوتھا اعتراض ہے۔ اس کے بعد اس حدیث پر جو پانچواں اعتراض ہے اور آخری اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں آتا ہے، اور ویسے بھی جو حضرات 8 رکعت تراویح کی حدیث پیش کرتے ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے مہینے میں 3 دن تراویح کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے چھوڑ دی۔ 3 دن سے مراد باجماعت 3 دن نماز پڑھی اور پھر آپ نے چھوڑ دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ میری امت پہ یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ جو حضرات 8 رکعت نماز تراویح پڑھتے ہیں وہ پورا مہینہ 8 رکعت نماز تراویح کی جماعت کراتے ہیں، چاہے 29 دن کا رمضان ہو چاہے 30 دن کا رمضان ہو۔ جبکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 3 دن کے بعد نہیں پڑھی اس ڈر سے کہ میری امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ تو اگر اس حدیث پر صحیح معنوں پر عمل کرنا ہے تو ان حضرات کو بھی 3 دن تراویح کی جماعت کرانی چاہیے، باقی 27 دن یا 26 دن اکیلے تراویح کی نماز پڑھنی چاہیے۔ جب اس حدیث پر وہ عمل کرتے ہیں تو اس حدیث کی رکعات کو تو لے لیتے ہیں، اور باقی جو حدیث کی کیفیت ہے کہ حضور علیہ السلام نے صرف 3 دن یہ نماز پڑھی اس پر عمل نہیں کرتے اور پورا مہینہ تراویح کی نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ میرا اس حدیث پر 5واں اعتراض ہے۔ اب میں اپنے دلائل کی طرف آتا ہوں۔ وہ روایات اور آثار جن میں 20 رکعت تراویح پڑھنے کا ذکر ہے، اگر ہم حضور علیہ السلام کی ذات کو لیں، صحابہ کی ذات کو لیں، خلفائے راشدین کو اٹھائیں اور ان تمام حضرات کے آثار کو، روایات کو، احادیث کو اکٹھا کریں تو بہت ساری روایات بنتی ہیں۔ اس وقت میرے پاس 34 روایات تو میرے سامنے موجود ہیں، وہ سب کی سب میں نہیں پڑھوں گا، نہ ان کا وقت ہے، میں مختصر سی ان میں سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ بات ہوگی کہ 34 روایات تو میرے سامنے موجود ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، کہ میری سنت پر عمل کرنا اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا۔ یہ پہلی دلیل کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تراویح کی نماز بعد میں شروع کی، اس بعد میں شروع کرنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی یہ حکم دے کر گئے ہیں کہ میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا۔ تو یہ پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل آپ نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ راستہ نجات کا ہے جس پر میں ہوں گا، میرے صحابہ ہوں گے۔ تمام صحابہ نے 20 رکعت تراویح پڑھی، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ یہ دوسری دلیل۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے 20 رکعت تراویح پڑھی، 8 نہیں پڑھی۔ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے بھی 20 رکعت تراویح پڑھی۔ حضرت عمر نے صرف ایک نیا کام یہ کیا کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ الگ الگ تراویح کی نماز پڑھتے تھے، الگ الگ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے تراویح کی نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے ان تمام کو ایک امام کے پیچھے جمع فرما دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کام فرمایا جو کہ بالکل جائز ہے اور صحابہ کا عمل ہمارے لیے حجت ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، پہلے میں 3 دلائل دے چکا ہوں کہ 34 احادیث ہو گئیں، میرے بعد میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرنا، یہ حدیث ہو گئی، میں نجات کا راستہ وہ ہے جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ حدیث ہو گئی۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ حرمین شریفین مکہ اور مدینہ دونوں جگہوں پر 20 تراویح ہوتی ہے، تو اگر تراویح 8 سنت ہوتی تو ان دونوں جگہوں پر بھی 8 ہوتی۔ اور جو حضرات اکثر 8 رکعت تراویح کی دلیل پیش کرتے ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں، ہم ان علماء کو فالو کرتے ہیں، اور وہاں کے علماء تو 20 پڑھتے ہیں، ان حرمین کی میں بات کروں۔ یہ چوتھی دلیل ہوگی۔ پانچویں دلیل جو آخری ایک میں ایک حدیث کوٹ کر دیتا ہوں، مسند الامام زید حدیث کی کتاب ہے اور سند یہ ہے زید بن علی بن حسین بن علی، سارے کے سارے اہل بیت کے راوی ہیں، ان سے باہر کوئی راوی نہیں، اور اس روایت میں آتا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔